بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 23 ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے رہنمائی اور مشاورت کے اصول جو ہیں یہ لانگ کویسچن ایک ڈسکس کرنا ہے۔ بات کرتے ہیں اگر ہم اپنے پریویس لیکچر کی تو اس میں ہم نے مشاورت کی خصوصیات کو ڈسکس کیا تھا، وہ بھی اہم تھے، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور میں نے کہا تھا کہ اگر ہو سکے تو 5-6 جو خصوصیات ہیں وہ آپ لوگوں نے خود سے ڈھونڈنی ہے کہ ہم اس میں مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ نے وہ کام کیا ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنے آج کے کویسچن کو۔ لانگ کویسچن کے حوالے سے یہ بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، آلموسٹ اس کی 13 جو ہیں وہ ہیڈنگز ہیں ہمارے پاس، تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سننا ہے، اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اس کو آپ لوگوں نے اسکپ نہیں کرنا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے یہ جو لاسٹ 2 چیپٹرز ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں، ان میں سے کافی کچھ آپ کے پیپر میں آ جاتا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھنا بھی ہے اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو کلیئر بھی کرنا ہے۔ تو آج کے لیکچر کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ رہنمائی اور مشاورت کے اصول کیا ہیں۔ ہولس اینڈ ہولس کے مطابق رہنمائی اور مشاورت کا پروگرام خواہ کوئی بھی ہو اسے درج ذیل اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے۔ نمبر 1، احترام انسانیت۔ رہنمائی اور مشاورت کے عمل میں موکل کو باعزت انسان سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ موکل بھی اعلیٰ عظمت اور وقار کا مالک ہوتا ہے۔ مشکل میں گرفتار ہونے کے باوجود موکل کو بھی اشرف المخلوقات ہی سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ غیر جانبداری۔ رہنمائی اور مشیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ موکل کی شخصیت اور مسائل کا جائزہ لیتے وقت غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے اور موکل کی کسی عادت یا کمزوری کو برا نہ سمجھے۔ ٹھیک ہے، یعنی غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے۔ نمبر 3، موکل کی انفرادیت۔ ہر فرد دوسرے سے ممتاز اور منفرد ہے، اس لیے ہر موکل کو اہم سمجھا جانا ضروری ہے۔ موکل کا کردار اور اس کے رویے اس کے ذاتی ادراک پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے رہنمائی اور مشاورت میں موکل کی انفرادیت اور اس کے سماجی مقام کو خصوصاً مد نظر رکھا جائے۔ رہنمائی اور مشیر کو موکل کی شخصیت کے مطابق اپنے طریقہ کار میں لچک بھی پیدا کرنی چاہیے۔ نمبر 4، رازداری۔ موکل کے بارے میں حاصل شدہ معلومات کی رازداری یقینی ہونی چاہیے۔ موکل کی مدد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شخصیت کے تمام خفیہ گوشوں تک رسائی حاصل کی جائے، لیکن اس کے بعد رازداری ضروری ہے کیونکہ یہ پیشہ ورانہ فرائض کا حصہ ہے۔ 5ویں ہیڈنگ ہے جی ہمارے پاس مسلسل عمل۔ رہنمائی اور مشاورت ایک ہمہ گیر اور مسلسل عمل ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ذہنی، جذباتی، معاشرتی اور اخلاقی نمو کی نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ تمام مراحل طے کرتے ہوئے رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اوائل بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اوائل بچپن یعنی شروع کا جو ہے وہ بچپن ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی ہیڈنگ نمبر 6 ہے جو ہمارے پاس، وہ ہے ذات کی نشو و نما۔ رہنمائی اور مشاورت کا عمل ذات کی نشو و نما میں معاونت کرنا ہے۔ فرد کے کردار میں مثبت تبدیلیوں کا عمل جاری رہتا ہے، تاہم رکاوٹ یا مسائل کی وجہ سے یہ عمل معطل بھی ہو سکتا ہے۔ رہنمائی سے نشو و نما کا معطل شدہ عمل دوبارہ جاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، بنیادی حق اور اختیار۔ رہنمائی حاصل کرنا ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ مختلف افراد کو مختلف مواقع پر رہنمائی یا مشاورت درکار ہوتی ہے۔ فرد کو زندگی کے کسی بھی خاص موڑ پر زیادہ معلومات یا مستند ماہر کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یہ اس کا بنیادی حق ہے جو اسے ہر حال میں ملنا چاہیے۔ اس بنیادی حق کے باوجود فرد کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ فرد کو اختیار ہے کہ وہ مشورہ طلب کرے یا نہ کرے۔ متاثرہ فرد کے تعاون اور مرضی کے بغیر رہنمائی اور مشاورت کا عمل شروع نہیں کیا جا سکتا۔ 8ویں ہیڈنگ جو ہے ہمارے پاس اعتراف حقیقت ہے۔ موکل کی مدد کے دوران اگر مشیر یا رہنما کو یہ احساس ہو کہ معاملہ اس کی حدود میں نہیں آتا یا اس کی پیشہ ورانہ تربیت اس مخصوص مسئلے کے حل کے لیے ناکافی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے موکل کو بلا توقف کسی مستند اور متعلقہ ماہر کے پاس بھیج دے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو جو مسائل ہیں وہ حل نہیں کر سکتا تو وہ کسی اور کے پاس اس کو بھیج دے۔ اس کے بعد ہے جی قانونی حیثیت ہے۔ مشاورتی عمل کو اخلاقی اور قانونی تحفظ حاصل ہے۔ عدالت میں اس کے فیصلے کو بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ 10ویں ہیڈنگ ہے جی مقصد کی تکمیل۔ مشاورت اور رہنمائی کے مقاصد میں بنیادی طور پر مطابقت، وقوف اور نشو و نما پر زور دیا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مشاورتی عمل کے دوران
ان کو مد نظر رکھا جائے۔ 11ویں ہیڈنگ ہے جی اخلاقی اقدار۔ مشیر و رہنما کو موکل کے کلچر اور اخلاقیات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مشرقی اور مغربی روایات میں فرق کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ 12ویں ہیڈنگ ہے جی نفسیاتی آزمائشوں کا استعمال ہے۔ بعض اوقات مسئلے کی شناخت کے لیے اور بعض دفعہ فرد کی صلاحیتوں کا جائزہ لینے کی خاطر نفسیاتی آزمائشوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ موکل کی ترجیحات کا تعین کرنے کے لیے بھی یہ آزمائشیں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ 13ویں ہیڈنگ اور لاسٹ ہے ہمارے پاس اعداد و شمار پر انحصار ہے۔ رہنمائی کے عمل میں ٹھوس حقائق مد نظر رکھنے چاہیے۔ اندازے اور قیاس کی بجائے مقداری طریقے سے اعداد و شمار کا استعمال کیا جائے تو بہتر رہتا ہے۔ اس طرح مسائل کو آسانی سے حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ تو جی کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ ہیڈنگز تھیں جو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے کیا اصول ہوتے ہیں اور کن اصولوں کے تحت یہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اچھے طریقے سے اس کو کلیئر کرنا ہے۔ یہ کبھی یہ سوال آ بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی آتا، لیکن آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کلیئر کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، تو اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ جب انشاءاللہ کالجز وغیرہ دوبارہ اوپن ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے اس میں سے کون سا جو لانگ کویسچن کے حوالے سے جو کویسچن ہیں وہ تیار کرنے ہیں، اور کون سے آپ بے شک رہنے دیں، نہ بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کل جو ہے وہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا، اس میں ہم انشاءاللہ مشاورت اور رہنمائی کے مقاصد ہیں وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو اچھے طریقے سے آپ نے آج والے لیکچر کو کلیئر کرنا ہے۔ اس میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اسائنمنٹ کے طور پہ اگر آپ کو لگے کہ اس میں کچھ اور ہیڈنگز ہم ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور ایڈ کیجیے گا۔ تو ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اچھے طریقے سے یہ جو کویسچن ہے یہ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم اپنا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔